ناظرین، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ایک ہمارا نیا ماڈیول ہے جس میں ہم کمپیوٹر سائنس اور کمپیوٹر انجینئرنگ کی جو ایجوکیشن ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں اسکولز کے اندر، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں، 11ویں اور 12ویں جماعت کے اندر، اس کے بارے میں ہم اپنی ریکمنڈیشنز آپ کو دیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میرا نام اشرف اقبال ہے، میرے ساتھ یاسر ہاشمی ہیں۔ ہم اس سے پہلے کافی ساری باتیں کر چکے ہیں اس ایجوکیشن کے بارے میں، اس کریکولم کے بارے میں جو ہم اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی اہمیت کا بھی ہم آپ کو اندازہ دلا چکے ہیں۔ ہم نے ACM کی جو ریکمنڈیشنز ہیں ان کے بارے میں بھی ذکر کیا تھا، جو مختلف یونیورسٹیز میں، دنیا کی مختلف یونیورسٹیز میں کی طرف سے ایک فورم ہے، اور انہوں نے اپنی ریکمنڈیشنز دی تھیں کہ اسکول کے بچوں کو پڑھانے کے لیے ہمیں کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، ہمیں کیا کریکولم اختیار کرنا چاہیے اور کس طریقے سے ان کو پڑھانا چاہیے۔ آج ہم پاکستان کے اندر جو اسٹیٹ آف افیئرس ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے اپنی ریکمنڈیشنز آپ کو دینے کی کوشش کریں گے۔ مختلف ماڈیولز ہوں گے جس میں ہم یہ بات چیت کریں گے۔ پہلے ہم آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ بیسیکلی جب ہم کمپیوٹر سائنس کی، چاہے وہ اسکول لیول ہو، چاہے وہ کالج لیول ہو، چاہے وہ ہم جونیئر اسکولز کی بات کر رہے ہوں یا سینئر اسکولز کی بات کر رہے ہوں، چاہے یونیورسٹی کی بات کر رہے ہوں، اس میں 4-5 ہی میجر ٹاپکس آتے ہیں، اور ان سب کا جو آپس میں انٹر کنیکشن بنتا ہے، کس طرح سے وہ مل کر کمپیوٹر سائنس یا کمپیوٹر انجینئرنگ کو بناتے ہیں، وہ بہت ضروری ہے۔ اس کا احاطہ ان تمام 4-5 چیزوں کا احاطہ کرنا بڑا ضروری ہے۔ اس میں سے اگر کسی ایک چیز کو بھی آپ نگلیکٹ کر دیں گے یا اس پہ توجہ نہیں دیں گے یا توجہ کم دیں گے، تو جو فیلڈ ہے کمپیوٹر سائنس کا، وہ اس کے ساتھ آپ بہت انجسٹس کریں گے اور اس سے سارا مقصد ختم ہو جائے گا۔ تو بیسیکلی اس کے اندر ہم پہلے بھی آپ سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک آپ کمپیوٹر کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کی ایک ہارڈ ویئر آرگنائزیشن جو آپ کو چیز نظر آتی ہے، آپ کا CPU ہے، آپ کا وہ ڈبہ ہے، آپ کا مانیٹر ہے، آپ کا کی بورڈ ہے، پرنٹر اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہارڈ ویئر کے اندر آ جاتی ہیں۔ کمپیوٹر کیسے کام کرتا ہے، آرگنائزیشن کیا ہے، کمپیوٹر جب انسٹرکشنز، وان نیومان کمپیوٹر ہے، بیسیکلی انسٹرکشن ایکسیس کرتا ہے، وہ سارا کچھ کس طرح سے ہوتا ہے میموری کے ساتھ، یہ کمپیوٹر آرگنائزیشن اور ہارڈ ویئر کے اندر آ جاتا ہے۔ اور اس کی اسٹڈی بڑی ضروری ہے کمپیوٹر کو سمجھنے کے لیے۔ دوسرا جو بڑا اہم ایسپیکٹ ہے وہ سافٹ ویئر اور پروگرامنگ کا ہے، پروگرامنگ دیٹ ہارڈ ویئر، جس کا ہم نے ذکر کیا کہ ہم اس کو پروگرام کیسے کر سکتے ہیں۔ اس میں آپریٹنگ سسٹم بھی آ جاتے ہیں، اس میں اپلیکیشن پروگرام بھی آ جاتے ہیں، اس میں جو آپ پروگرامنگ کرتے ہیں وہ بھی آ جاتی ہے۔ تیسرا جو ایسپیکٹ ہے وہ تھیوری الگوریتھمس کا، اور جو تھیوری استعمال ہوتی ہے کمپیوٹرز کی، وہ بڑا اہم ایسپیکٹ ہے، جس پہ ACM کی ریکمنڈیشن یہ تھیں کہ اس کو امریکہ کی اکثر یونیورسٹیز میں نگلیکٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کو ڈسکس کرنا، جس میں گراف تھیوری بھی آ جاتی ہے، جس میں ڈسکریٹ میتھس بھی آ جاتا ہے، جس میں الگوریتھمس بھی آ جاتے ہیں، کہ آخر وہ کیا سوچ ہے، اور وہ بڑی نیچرل اور بنیادی سوچ ہے جس کی بیسس کے اوپر ہم ایک پرابلم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ذہن کے اندر کمپیوٹر کو استعمال کیے بغیر، اور اس کے بعد اس کو کسی سسٹمیٹک طریقے سے ایکسپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کاغذ پینسل کے اوپر، اور بعد میں کچھ دیر کے بعد جب ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ طریقہ بہتر طریقہ ہے اور یہ طریقہ ایفیشینٹ طریقہ ہے اور یہ طریقہ کریکٹ طریقہ ہے، تو اس کو پھر ہم ایک کمپیوٹر پروگرام کے اندر ایکسپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کوئی بندہ اس کو کوڈ کرتا ہے اور وہ کمپیوٹر پہ رن ہوتا ہے، اور اس طرح سے ہم پرابلم اس کو سالو کرتے ہیں۔ تو یہ گراف تھیوری، الگوریتھمز جو بیسکس ہیں، جو سائنس ہے کمپیوٹر سائنس، اس کی۔ چوتھا جو ہے اس میں ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے انسان کس طرح سوچتا ہے، اس کی اسٹڈی ہے بیسیکلی، اور مشینز کو کس طرح سے سوچنا چاہیے، مشینز کو ہم کس طرح سے سکھائیں کہ وہ سائنٹیفکلی سوچنا شروع کر دیں، ریشنلی سوچنا شروع کر دیں یا ارریشنلی سوچنا شروع کر دیں۔ یہ ایک بڑا مزیدار فیلڈ ہے، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا میں نے اس لیے بھی ذکر کیا کہ پرابلمز آف لرننگ جو ہمارا فیلڈ ہے اس میں یہ ہمیں بڑی ہیلپ کرتا ہے سوچنے کے بارے میں، کس طرح انسان کس طرح سوچتا ہے، مشین کس طرح سوچ سکتی ہے ان سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ تو اب یہ تینوں جو فیلڈز ہیں، بیسیکلی ہم نے بات کی کمپیوٹر آرگنائزیشن کی، ہارڈ ویئر کی، یہ سافٹ ویئر کی اور تھیوری کی، یہ تینوں چیزوں کا ایک صحیح امتزاج ہونا چاہیے ہماری چھٹی جماعت سے 10ویں جماعت تک،
اور یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ بدقسمتی سے جو لاسٹ پارٹ میں نے ڈسکس کیا جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ تھیوری کا پارٹ کس طرح ہم سوچتے ہیں، کس طرح ہم پرابلم سالو کرتے ہیں، کس طرح ہم الگورتھم ڈیزائن کرتے ہیں، یہ بالکل ہمارے کریکولم سے مسنگ ہے اور اس پر بہت ضروری ہے کہ ہم سٹریس دینے کی کوشش کریں. تو یہ تینوں فیلڈز کو ہم ڈسکس کریں گے اور بیسیکلی ہمارا یہ ابھی تک ڈسکوری ماڈیول چل رہا ہے. ڈسکوری لرننگ کے انڈر ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اسٹوڈنٹ سے یہ چیزیں ڈسکور کروا سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ان کو روٹ لرن کروائیں، ہم ڈسکور کیسے کروا سکتے ہیں. تو ناظرین یہ سارا کچھ چل رہا ہے. اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا تھوڑا بہت، جس میں ماروین منسکی کا بڑا مشہور نام ہے اور اس کی یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، دی ایموشن مشین، جس میں اس نے کچھ باتیں کی ہیں مائنڈ کے بارے میں اور انسان کے ذہن کے بارے میں کہ وہ کس طرح سوچتا ہے یا کس طرح سے وہ لرن کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس نے میں اس میں سے تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا اور آپ سے کچھ بات کروں گا اور یاسر سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ ان کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں. اس میں اس نے ذکر اس بات کا کیا ہے کہ نالج کی مختلف ریپرزنٹیشنز ہوتی ہیں. یاسر آپ کو یاد ہے جب ہم کیلکولس کی بات کر رہے تھے اور ہارورڈ کیلکولس کی جب ہم نے بات کی تھی تو اس میں بھی یہی چیز سامنے آئی تھی کہ جب ہم بچوں کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اگر ہم اسپیڈ کی بات کر رہے ہیں، ویلوسٹی کی بات کر رہے ہیں، ڈسپلیسمنٹ کی بات کر رہے ہیں، کائنیمیٹکس کی اسٹڈی کی بات کر رہے ہیں، اس وقت بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا. تو اس کو مختلف طریقے سے ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے نالج کی، گرافیکل ہو سکتا ہے، کہانی کی. تو یہاں پر یہ منسکی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا جو نیچرل طریقہ ہے وہ مختلف ریپرزنٹیشن سے اسے سوچنے کی کوشش کرتا ہے. ایک ہمارا میتھمیٹیکل مائنڈ ہے جو اس کو میتھمیٹیکل ایگزیکٹنس کے ساتھ یا انالیٹیکل طریقے سے سوچنے کی کوشش کرتا ہے. یہ پھر اس نے ایک کنیکشنسٹ بھی بنا دیا ساتھ ہی کہ وہ کنیکشنسٹ طریقے سے سوچنے کی کوشش کرتا ہے. ایک لنگوسٹک ہمارا سائیڈ ہے، ایسپیکٹ ہے، وہ کہتا کہانی سنا کے ہمیں بتاؤ کہ یہ سارا کچھ ہو کیا رہا ہے. ایک ہمارا کنسیپچولسٹ ہے جو کانسیپٹ میپ بنا کے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. ایک ہمارا اسٹیٹسٹیشین دماغ ہے یا سائیڈ ہے یا اس کا ایک پہلو ہے جو اسٹیٹسٹکس دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس کے بعد اس نے یہ ارسطوٹل کو کوٹ کیا ہے ماروین منسکی نے، اور اس نے کہا ہے کہ پرسن مائٹ ڈسکرائب اے ہاؤس ایز اے شیلٹر اگینسٹ ڈسٹرکشن بائی ونڈ اینڈ رین while another might describe it as stones, bricks and timber. But there is a third possible description which would say that it was that form in that material with that purpose or end. Which then among these is entitled to be regarded as a genuine physicist? The one who confines himself to the material description or the one who restricts himself to the functional description? It is not rather the one who combines both in a single formula. آپ کا کیا خیال ہے یاسر اس کے بارے میں؟ پہلے تو میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ ہماری نالج جو ہے وہ فرق قسم کی ریپرزنٹیشنز میں ہوتی ہے. یہ ہم عام طور پہ دیکھ سکتے ہیں. ایک جنریشن پہلے کے جو لوگ ہیں وہ جب کوئی میتھمیٹیکل پرابلم سالو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پورا اینالائز کرتے ہیں اس کے اوپر، لیکن جہاں ملٹیپلیکیشن کرنا آئے تو وہ عموماً جو اسکول میں جس زبان میں انہیں 2 کا پہاڑا یا 3 کا پہاڑا پڑھایا ہوتا ہے وہ اس میں سوئچ کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے لیے سب سے آسان ہے وہ سب کمپوننٹ سالو کرنے کے لیے. اس کے بعد پھر وہ کبھی انگریزی میں بات کر رہے ہوتے ہیں کسی اور زبان میں. لیکن یہ الگ الگ وہ جو میتھمیٹیکل نالج ہے وہ کئی دفعہ الگ الگ زبانوں میں بھی بٹی ہوئی ہے ان کی. تو اسی طرح ہماری کسی بھی نالج بیس، کسی بھی تھنکنگ ایبیلٹی کو لیں تو ہم اس کے اندر اگر غور سے اس کے بارے میں دیکھیں تو بہت سے کمپوننٹس پائیں گے، اور ان کمپوننٹس کو فروغ دینا، یوزفل کمپوننٹس ایڈ کرنا، یہی ساری نالج گین اور لرننگ کے اندر ہو رہا ہوتا ہے. تو وہاں ایک تو وہ بات ہو گئی، آپ کی تھوڑی سی وضاحت کر دی میں نے. پھر آپ نے کہا کہ یہ ارسطوٹل کے بارے میں جو انہوں نے کامنٹ کیا ہے اس کے بارے میں کیا کہا جائے. یہ وہی بات کر رہے ہیں، اس کا کنیکشن وہی ہے جو ہم ابھی تک لرننگ کا کہہ رہے ہیں کہ روٹ لرننگ یا ریسٹرکٹیڈ لرننگ اور میننگ فل لرننگ کا فرق کیا ہے. اگر کوئی جو آپ نے اگزامپل دی اس میں کوئی اینٹوں اور گارے اور سیمنٹ کی بات کر رہا ہے
وہ بھی ایک ڈسکرپشن ہے. کوئی اور کہہ رہا ہے کہ جی یہ شیلٹر اگینسٹ ونڈ اینڈ رین، وہ بھی ایک بات ہے. کوئی تیسرا بندہ ایسٹیٹکلی کہہ دے، یا چوتھا بندہ کہے کہ جہاں پہ خاندان رہتے ہیں وہ جگہ ہو جو ہوتا ہے. بالکل. یا ان چاروں چیزوں کے اندر ایک لمیٹڈ اور ریسٹرکٹڈ ڈسکرپشن دی جا رہی ہے. ان چاروں کو اگر کو ایبسٹریکٹ کر لیا جائے، اور ڈسکرپشن جو ایرسٹاٹل کی ڈسکرپشن ہے کہ جو گھر کے مقاصد ہیں ان کو جو انگریڈینٹس فلفل کر رہے ہیں وہ گھر کہلاتا ہے. تو آپ نے ایسی ڈیفینیشن دی ہے جو ان پانچوں کو اپلائی کر سکتی ہے، اور یہ پانچوں سب ڈیفینیشن ہو گئی ان کی. سو یہ یقیناً ایک تھیوریٹیشن یا سائنٹسٹ والی ڈیفینیشن یہ آخری ڈیفینیشن ہے جو کہ سب ایگزامپلس کو ریپرزینٹ کر سکتی ہے. اور یہی مقصد ہے پڑھانے کا بھی، کہ آپ بچوں کو ایگزامپل دیتے ہیں کہ یہ یوں ہوتا ہے، یہ یوں ہوتا ہے، اور آپ سوچتے ہیں کہ وہ ڈسکور کریں کہ اچھا یہ 5 چیزیں مجھے بتائی گئی ہیں، یہ سب ایک ہی ہائی لیول پرنسپل کا ایگزامپل ہے. یہ ڈسکور کرنا جو ہے دیٹ از دی چیلنج آف لرننگ. جی تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں ایک اور بھی آپ سے کہنا چاہوں گا ماروین منسکی کی طرف سے. تو اس میں یہ اس کتاب میں آپ دیکھیے گا کہ ہاؤ وی تھنک کا اس نے بڑا ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کیا کہ ہم کس طرح سوچتے ہیں. یہ بالکل اس سے مختلف ہے کہ ہمیں کس طرح سوچنا چاہیے یا ہمیں کس طرح ڈسکور کرنا چاہیے، وہ ایک الگ بات ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا اس کو کیا کہتے ہیں، کوگنیٹو سائیکالوجسٹ کے طور پہ وہ یہ بات کر رہا ہے. اور اسی طرح کے آئیڈیاز ایکسپریس کیے جان اینڈرسن نے اپنی کتاب کوگنیٹو سائیکالوجی کے اندر، کہ جب ہم کوئی پرابلم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کی جو ساری پاسبلٹیز ہیں ان کو ٹرائی کریں، جس میں بہت زیادہ وقت لگے گا. تو پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کس طریقے سے وہ جو سرچ ہے اپنی اس کو کم کرنے کی کوشش کریں. ڈفرینٹ ریپرزنٹیشنز ہم بنانے کی کوشش کریں، پرابلم کی ری فارمولیٹ کرنے کی کوشش کریں، مختلف، جیسا بھی ہم نے ذکر کیا نا، وہی بات اس نے کی ہے کہ اس کے مختلف فارمز میں اس کو دیکھنے کی کوشش کریں. پھر ہم یہ سوچنے کی کوشش کریں کہ کیا ہم نے اس طرح کا پرابلم یا اس سے ملتا جلتا پرابلم ہم نے پہلے سالو کیا. ڈیوائڈ اینڈ کانکر کریں، چھوٹے چھوٹے بلڈنگ بلاکس بنانے کی کوشش کریں. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دماغ بنا ہوا ہمارا اس طرح سے ہے کہ وہ اس کی نیچر اس طرح کی ہے کہ وہ بذات خود اس طرح سے سوچنے کی کوشش کرتا ہے، پرابلم سالو کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر اس کو پلان کرنے کی کوشش کریں، کہ یہ چیک کرنے کی کوشش کریں کہ یہ پرابلم جو ہے وہ اس کا کوئی اسپیشل کیس وہ سالو کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر وہ اسپیشل کیس سالو ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں جنرل کیس بھی سالو کرنے کی کوشش کروں. اگر بہت زیادہ ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں تو وہ ایبسٹریکٹ کی طرف چلا جاتا ہے، اگر بہت ایبسٹریکٹ ہے تو وہ ڈیٹیلز کی طرف چلا جاتا ہے. وہ یہ چیک کرتا ہے کہ کوئی لاجیکل کنٹرڈکشن تو نہیں ہے اس کے اندر، اس سولوشن کے اندر. وہ پرابلم کو ویژولائز کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ ساری ماروین منسکی کی طرف سے، ایک سائیکالوجسٹ کی طرف سے وہ پراپرٹیز ہیں کہ کس طرح ہمارا ذہن سوچتا ہے نیچرلی. ناظرین، اس سے پہلے ہم ڈسکس کر چکے تھے کہ پولیا نے ہمیں یہ بتایا تھا، اور پولیا جو ہے وہ سائیکالوجسٹ نہیں ہے. پولیا نے یہ بتایا تھا کہ ہمیں کوئی پرابلم ہاؤ ٹو سالو اٹ، آپ کو کور نظر آ رہا ہے کتاب کا، ہمیں کس طرح سے سالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب وہ ماروین منسکی کا یہ کہ ہمارا ذہن کس طرح سالو کرتا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں کس طرح سالو کرنا چاہیے. اور ان میں بڑی سملیرٹیز ہیں. یہ بھی یہ کہتا ہے کہ کیا ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں پرابلم کو، ان پٹ آؤٹ پٹ ہمیں پتہ ہے، مختلف ریپرزنٹیشنز ہمیں پرابلم کی پتہ ہیں جو ماروین منسکی نے کہا. کیا ہم پرابلم کو ویژولائز کر سکتے ہیں، مختلف ریپرزنٹیشنز میں دیکھ سکتے ہیں. کیا ہم نے اس سے ملتا جلتا کوئی پرابلم سالو کیا ہے. کیا ہم پرابلم کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. یہ اب پولیا کی طرف سے ہے جو ایک میتھس کا پروفیسر تھا. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ پروفیسر سکینہ، جن کی بڑی مشہور کتاب ہے، آپ کو کور نظر آ رہا ہے، دی الگورتھم ڈیزائن مینول. یہ نہ تو میتھمیٹیشین ہے نہ یہ سائیکالوجسٹ ہیں. یہ کتاب الگورتھم ڈیزائن کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی بندہ، وہ لوگ یہ کتاب پڑھتے ہیں جو ایک نیا پرابلم سالو کرنا چاہ رہے ہیں اور الگورتھم ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں. وہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ڈو آئی انڈرسٹینڈ دا پرابلم ود ڈفرنٹ پرسپیکٹوز، واٹ آر انپٹس اینڈ آؤٹ پٹس، ڈڈ آئی سالو اے سملر پرابلم بفور، کین آئی فائنڈ اے اسپیشل کیس وچ از ایزیئر ٹو سالو، کین آئی فائنڈ اے بلڈنگ بلاک وچ وین ریپیٹڈ سیورل ٹائمز سالوز مائی پرابلم، کین آئی ڈیوائڈ دا پرابلم انٹو اسمالر پارٹس. تو یاسر، اس پر میں آپ کی فیڈ بیک لینا چاہوں گا کہ یہ منسکی یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ کس طرح ہمارا ذہن سوچتا ہے. سکینہ اور پولیا ہمیں یہ بتا رہے ہیں
کہ ہمیں کس طرح سوچنا چاہیے. ہو سکتا ہے سکینہ کو منسکی کے بارے میں پتہ نہ ہو یا پولیا کو منسکی کے بارے میں پتہ نہ ہو, لیکن یہ جو ان کے اندر اسٹرائکنگ سملیرٹی ہے کہ کس طرح ہمارا ذہن سوچتا ہے, اور اگر ہم کوئی پرابلم سالو کرنا چاہتے ہیں یا ہم ڈسکوری کروانا چاہتے ہیں کلاس کے اندر, ہم لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں ان سے کس طرح سے ہمیں ان کو ہیلپ کرنی چاہیے کہ وہ سالو کر سکیں ہیں, نئے پرابلم سالو کر سکیں یا پرانے پرابلم کا سولوشن ڈسکور. یہ جو سملیرٹی ان تین بندوں میں جن کے مختلف پروفیشنز ہیں, یہ اس کی کیا؟ ان کے پروفیشنز مختلف ہیں لیکن ان کی اسپیشلائزیشن ایک ہی ہے, وچ از گڈ کوالٹی آف تھاٹ. اور انہوں نے باقی جو نان سائیکالوجسٹ ہیں انہوں نے بائی ٹرائل اینڈ ایرر, اور منسکی نے بائی ایکسپیریمنٹیشن یہ ڈسکور کیا ہے کہ یہ بنیادی 5-6 اصول ہی ہیں جو ہیومن تھنکنگ کو ڈیفائن کرتے ہیں, اور یہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہیومن تھنکنگ کا فل پوٹینشیل استعمال کیا جائے تو بہتر ہو سکتی ہے تھنکنگ کسی بھی پرابلم کے اندر, چاہے وہ میتھمیٹکس کی ہو, الگوریدمس کی ہو, یا ایون میڈیسن, کوئی بھی چیز آپ لے لیں. اور جب پرابلم سالونگ میں فیلئر ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ جو 5-6 اصول ہیں یا 5-6 جو ہمارے موڈیول یا سسٹمز ہیں تھنکنگ کے, ان میں سے ہم ساروں کو استعمال نہیں کر رہے. ریسٹرکٹیڈ, ویری کامنلی ریسٹرکٹیڈ پرابلم سالونگ کرنا شروع کریں. تو مثلاً ہم کبھی میتھمیٹکس میں ہوتا ہے کہ ہم صرف الجبریکلی یا سمبولکلی پرابلم کو دیکھ رہے ہیں, جبکہ اگر ہم ویژولی دیکھتے یا اپنے باقی کسی اور سسٹم کو استعمال میں لاتے تو ہمیں بہتر سلوشن یا ایکچوئل سلوشن مل سکتا تھا, لیکن وہ ریسٹرکشن کی وجہ سے نہیں ملا. تو بیسکلی اسی لیے یہ سارے ایک دوسرے سے اگری کر رہے ہیں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پوری آپ کی مشین یہ ہے تھنکنگ مشین, آپ اس کا سب سسٹم استعمال کریں گے تو اتنا بہتر سلوشن پہ نہیں پہنچیں گے. بہتر سلوشن پہ پہنچنا ہے تو آپ فل پوٹینشیل پہ استعمال کیجیے. تو ناظرین بات پھر یہ ہوئی کہ ہم کسی طریقے سے جو ہم پرابلم سالو کرنا چاہ رہے ہیں یا ہم بچوں سے کوئی چیز ڈسکور کروانا چاہ رہے ہیں, تو ہم جو ہم گول اچیو کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم سب گولز میں کسی طریقے سے ڈیوائڈ کر سکیں اور ان کو بھی سب گولز ڈسکور کروا سکیں تاکہ وہ بڑا گول بھی ڈسکور کر سکیں. ایک تو یہ اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے, اور پھر یہ کہ ہمیں ان کو اس طرح کے چھوٹے بلڈنگ بلاکس بنا کے دے دینے چاہیے. اور یہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا ایک انسٹرکٹر کے لیے جو بچوں کے ساتھ, اسکول کے بچے, کالج کے بچے یا یونیورسٹی کے بچے, ان سے ڈسکوری لرننگ کروانا چاہ رہے ہیں کہ وہ اس طرح کے بلڈنگ بلاکس ان کو پرووائڈ کر دیں جن سے وہ کھیلنا شروع کر دیں. مثال کے طور پہ لیگو بلڈنگ بلاکس جب آپ بچوں کو دیتے ہیں کھیلنے کے لیے, تو آپ نے دیکھا کہ بچے خود سے وہ چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں. آپ کو کبھی ان کو ضرورت نہیں پڑی کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بنائیں. اس میں وہ پرووک کرتے ہیں بچوں کو. لیگو بلاکس اتنے فرینڈلی ہوتے ہیں, اتنے کلرفل ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کو پرووک کرتے ہیں کہ وہ بچے ان کو مختلف طرح سے استعمال کرنے کی کوشش کریں. تو بات پھر یہ ہوئی کہ ایک نیچرل طریقہ ہے سوچنے کا جس کو منسکی نے بتایا ہے, اور یہ باقی لوگوں نے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اسی نیچرل طریقے سے اگر ہم سوچنے کی کوشش کریں گے تو ہم زیادہ اچھے طریقے سے ڈسکور کر سکتے ہیں. پرانے پرابلمس کو بھی جن کا سولوشن آ چکا ہے ان کو بھی کلاس روم میں ڈسکور کروا سکتے ہیں, اور اگر کوئی نیا پرابلم آتا ہے جیسے سکینہ نے بتایا تو اس کو بھی ہم اسی طریقے سے ڈسکور کر سکتے ہیں یا ری ڈسکور کر سکتے ہیں. تو ناظرین پھر بیسیکلی ہم اب یہ کرنے کی کوشش کریں گے مختلف ماڈیولز میں کہ ایک ایسپیکٹ کمپیوٹر سائنس اور کمپیوٹر انجینئرنگ کا ہے تھنکنگ کا, پرابلم سالونگ کا, جس میں الگوریتھمز آ جاتے ہیں. ایک اس کا پروگرامنگ کا اسپیکٹ ہے جو اس کے بعد میں آتا ہے, اور ایک اس کے ہارڈ ویئر کا اسپیکٹ ہے کہ اس کی ہارڈ ویئر کیسے کام کرتی ہے. ان تینوں چیزوں کو ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے ہم بچوں کو پڑھا سکتے ہیں, ڈسکور کروا سکتے ہیں. اصل امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم ڈسکور کیسے کرا سکتے ہیں, اور ان تینوں ایسپیکٹس کے اندر تھنکنگ, پرابلم سالونگ, الگوریتھمس, پروگرامنگ اور تیسرا ہارڈ ویئر, اس میں بیسک چیلنج ہمارا یہ ہوگا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کس طرح سے ہم چھوٹے چھوٹے بلڈنگ بلاکس ان کو بنا کے دے سکتے ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے وہ آگے چل سکیں. اور اسٹوری ٹیلنگ کا بھی ہم ساتھ ہی ذکر کریں گے. تو ناظرین اس ماڈیول میں ہم نے آپ کے سامنے بیسیکلی اپنی ریکمنڈیشنز رکھنے کی کوشش کی, اور ہم نے ہیلپ کی کمپیوٹر سائنس اور کمپیوٹر انجینئرنگ
پڑھانے کے حوالے سے اسکولس کے اندر، اور ہم نے کہا کہ 4 فیلڈز ہیں بیسیکلی، اور اس میں ماروین منسکی کو ہم نے کوٹ کیا، ہم نے سکینہ کو کوٹ کیا، اور ساتھ ہی ہم نے پولیا کو کوٹ کیا جو ہمیں بتاتا ہے کس طرح پرابلمس اور کس طرح ان کے درمیان ایک ہم آہنگی ہے کہ کس طرح ہم سوچتے ہیں اور کس طرح ہمیں سوچنا چاہیے۔ اب ہم اس کے بعد کچھ کیس اسٹڈیز کریں گے جس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ہارڈ ویئر کے اندر، پروگرامنگ کے اندر اور تھنکنگ کے اندر، پرابلم سالونگ کے اندر، الگورتھم ڈیزائن کے اندر، ڈسکریٹ میتھس کے اندر ہم کس طریقے سے ڈسکوری لرننگ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ہم کمپیوٹر آرگنائزیشن یا کمپیوٹر ہارڈ ویئر کی بات کریں گے۔ ہم یہ پہلے آپ سے ذکر کر چکے ہیں کہ ہمارے کنونشنل جو کانٹینٹ ہم پڑھاتے ہیں، جو سلیبائی ہمیں پڑھایا جاتا ہے شروع سے لے کے، خاص طور پہ چھٹی جماعت سے لے کے 12ویں جماعت تک، اس میں یاسر ہم نے کتابوں کے نام بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیے تھے، کتابوں کے میں نے چیپٹرز بھی آپ کو ڈائیگرامز بھی دکھائی تھی۔ اس میں بہت یہ ہوتا ہے کہ یہ ہارڈ ویئر کا یہ مطلب ہے، کمپیوٹر آرگنائزیشن کا یہ مطلب ہے، کمپیوٹر میموری کے ساتھ اس طرح کمیونیکیٹ کرتا ہے۔ اس میں جو باتیں بچوں کو چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت کے بچوں کو بتائی جاتی ہیں، ان کو ان کی امیجنیشن ان کے ساتھ چلتی ہے یا نہیں چلتی، وہ اس کو روٹ لرن کر لیتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، یہ آپ سب کو معلوم ہے۔ تو بیسیکلی مسئلہ اب یہ ہے کہ کسی طریقے سے ہم ان کو ان کی امیجنیشن کو، ان کی ایکسائٹمنٹ کو کسی طرح سے جگانے کی کوشش کریں۔ یہ ایک پیپر ہے جس میں مختلف آتھرز نے، بیانکو اینڈ ٹینازی یونیورسٹی آف ویرونا اٹلی، ان کا پیپر کا نام ہے ون اسٹیپ فردر دا ACM K12 فائنل رپورٹ، پروپوزل فار لیول 1 کمپیوٹر آرگنائزیشن فار K8 بچوں کے لیے ہے، اور بیسیکلی کس طرح کمپیوٹر آرگنائزیشن پڑھایا جاتا ہے اس کا انہوں نے ذکر کیا، اور اس کے بعد انہوں نے پروپوز کیا کہ کیا کیا جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بالکل اس کو کاپی کریں، ہم آپ کو صرف ایک ڈائریکشن بتانے کی کوشش کریں کہ یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے جس میں ڈسکوری بھی آ سکتی ہے بیچ میں، اور جس میں بچوں کی جو امیجنیشن ہے، جو ان کی نیریشن، سٹوری ٹیلنگ کے اندر نیریشن کی فینٹیسی، امیجنیشن اور ایکسپلوریشن کی جو ساری باتیں وہ کس طرح کمبائن ہو کے ایک ایکسائٹمنٹ کا ماحول پیدا کر سکتی ہیں جس میں وہ یہ ساری چیزیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ سٹوری ٹیلنگ کے بارے میں بھی آپ سے پوچھتا ہوں، لیکن میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ انہوں نے بیسیکلی کیا کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک CPU جو ہے وہ ایک بادشاہ کی طرح ہے جو بڑا ہینڈسم ہے اور جو ایک ریلم کو کنٹرول کرتا ہے۔ ریلم کیا ہوتا ہے؟ یس، کنگڈم، ایک کنگڈم ہے اس کا ایک، اور وہ ریلم جو ہے بیسیکلی وہ کمپیوٹر سسٹم ہے، لیکن وہ بیسیکلی کہانی سنا رہے ہیں کنگڈم کی، ایک بادشاہ کی جو بڑا ہینڈسم ہے، جو بڑا انٹیلیجنٹ ہے، اور وہ بیسیکلی اس کا نام ہے اٹیلین میں CPU کو CPU کہا جاتا ہے، تو اس کا نام انہوں نے CPU رکھا ہوا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ وہ کس طرح سے جو PC کا ریلم ہے جو اس کو کنٹرول کرتا ہے، اس میں ایک مدر ہے، مدر بورڈ کے حوالے سے ایک مدر ہے، اور مدر بورڈ کے تھرو کنگ جو ہے، بادشاہ جو ہے، وہ اپنی رعایا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی مدر اس کو سپورٹ کرتی ہے۔ ظاہر ہے مدر جو ہے اس سے زیادہ سپورٹ کرنے والا تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس میں ایک میموری ہائرارکی بھی ہے کہ جو میموری ہائرارکی کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ کیا کرنا چاہتا ہے، وہ سارا پروگرام جو ہے وہ اسٹورڈ ہے کسی جگہ پہ۔ اچھا، اب اس میں ہائرارکی بھی بیچ میں آ جاتی ہے۔ بچوں کو ہائرارکی، میموری ہائرارکی پڑھانا بہت مشکل ہے، لیکن جب آپ کہانی میں یہ پڑھانے کی کوشش کریں گے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ کیش کے اندر ہیں، اور وہ نام کیش، کچھ ریم کے اندر ہیں، کچھ ہارڈ ڈسک کے اندر ہیں، وہ لائبریری کے اندر اسٹورڈ ہے، اور مختلف لائبریری کے مختلف ہائرارکیز ہیں۔ پھر اس کے بعد ان پٹ اور آؤٹ پٹ ایجنٹس ہیں جو بادشاہ کو سرو کرتے ہیں۔ اب اس میں ٹرانسپورٹ بسز بھی ہیں جو مختلف کلرڈ بسز ہیں جو ٹرانسپورٹ کرتی ہیں لوگوں کو، اور وہ بہت سارے لوگوں کو ایک ساتھ ملٹی ایڈریس بسز ہیں، مطلب ملٹی ڈیٹا بسز ہیں کہ ان کے کافی سارے پہیے اس نے شو کیے ہوئے ہیں کہ وہ ایک ساتھ کافی سارے لوگوں کو لے جاتی ہیں، جس طرح ڈیٹا کافی ساری بٹس ٹریول کرتی ہیں۔ اسی طرح آؤٹ سائڈ بسز جو ہیں وہ آرمڈ کارز ہیں کہ وہ پروٹیکٹ کرتی ہیں، باہر سے انفارمیشن آتی ہے۔ فارن ایمبیسڈرز ہیں، اسی طرح فائر والز ہیں، ڈیفنس ایجنٹس ہیں اگینسٹ فارن انویڈرز۔ تو یہ پوری ایک طرح سے کہانی اس نے بنائی ہوئی ہے۔ اس میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ لینگویجز بولی جاتی ہوں گی۔ بادشاہ جو ہے وہ ایک اور لینگویج بولتا ہے جو آپریٹنگ سسٹم کی لینگویج ہے یا جو اپلیکیشن لینگویج، اس کے بعد پھر ایک اسمبلی لینگویج ہوگی کہیں،
اس کے بعد پھر جو لوگوں سے بات چیت کرنے کی لینگویج بالکل لو لیول لینگویج ہے وہ مشین لینگویج ہوگی. تو یہ لینگویجز کی بھی ہائرارکی اس کے اندر ایک آ جاتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ جو ایک کمپیوٹر سسٹم کے اندر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ ایک کنگڈم کی ایگزامپل سے کس طرح مزیدار طریقے سے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے. آپریٹنگ سسٹم اور سسٹم روٹینز جو ہیں وہ بادشاہ کو سپورٹ کرتی ہیں اور ان کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے کہ کہیں آپریٹنگ سسٹم خراب نہ ہو جائے, اس میں کوئی بگز نہ آ جائیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کس طریقے سے کام کرتی ہیں. سی پی یو بادشاہ جو ہے وہ بہت فاسٹ ہونا چاہتا ہے, لیکن جب وہ فاسٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو اس کا مدر ہے جو اس کی یا مدر بورڈ ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہا, تو پھر مدر بورڈ کو بھی فاسٹ کرنا پڑتا ہے, پھر میموری کو بھی فاسٹ کرنا پڑتا ہے, پھر باقی چیزوں کو بھی فاسٹ کرنا پڑتا ہے. مختلف لوگ جو ہیں وہ اس میں کام کر رہے ہیں, اس میں آرٹسٹ بھی ہیں, اس میں لیبررز بھی ہیں, اس میں ورکرز بھی ہیں, مختلف ایجنٹس اس میں کام کر رہے ہیں جو کہ سی پی یو میں کام کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ سے یہ کہیں, اور یہ انہوں نے کرنے کی کوشش کی کہ آپ ایک کہانی بنائیں کہ کس طریقے سے اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی فورن انویڈر آتا ہے تو کس طرح سے بادشاہ جو ہے وہ اس کو خبر ملتی ہے. اگر کوئی چھوٹی سی ایمرجنسی ہوتی ہے تو بادشاہ اگر نہا رہا ہے تو وہ انٹرپٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اگر کوئی بہت بڑی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے اس کو نہاتے وقت بھی انٹرپٹ کر دیا جائے کہ باہر کسی فوج نے حملہ کر دیا. لیکن اگر کوئی چھوٹی سی ایمرجنسی ہوتی ہے تو اس کو انٹرپٹ کرنے کی تو مختلف لیولز ہیں انٹرپٹ کے, یا کہ کس وقت سی پی یو کو انٹرپٹ کیا جائے کہ وہ اپنا نارمل کام چھوڑ کے اس طرف اپنی توجہ دینے کی کوشش کرے. تو ایک پروگرام چل رہا ہے, اس پروگرام کو انٹرپٹ کس وقت کیا جائے اور کس وقت نہ کیا جائے, یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ہم بچوں سے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک پوری کہانی لکھیں. تو یاسر آپ ذرا اس کے بارے میں کچھ کہیں گے کہ یہ جو طریقہ ہے کمپیوٹر آرگنائزیشن پڑھانے کا جس میں بچوں کی امیجنیشن کہانی کے تھرو آ جاتی ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ کہانی سننے کی بجائے کہانی لکھیں اس کے بارے میں, جس میں یہ سارے کردار ہوں, اور آپ نے رولز آف دا گیم بنائے ہوئے کہ یہ کردار اس سے بات کر سکتا ہے, یہ کردار اس سے بات کر سکتا ہے, یہ کردار اس سے بات نہیں کر سکتا. یہ سارے رولز آف دا گیم بنانے کے بعد آپ بچوں سے کہانی لکھوا سکتے ہیں, اور اس کہانی میں پھر وہ سوچنے کی کوشش کریں گے کہ کمپیوٹر کے اوپر جب اس کہانی کو ہم رکھیں گے تو وہ کیسی کہانی بنے گی اور اس کا کیا مطلب ہوگا. پلیز. پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم پہلی اس کورس میں اور جگہ کہہ چکے ہیں کہ نالج جو ہے وہ فرق قسم کے فریم ورکس میں ریپرزینٹ ہوتی ہے. کبھی ویژول فریم ورک میں, انالیٹیکل فریم ورک میں, بہت سے فریم ورک میں, اور نالج گین کا مقصد یہ ہے کہ فرق فریم ورکس ہم ایکٹیویٹ کریں. سب سے پہلا جو فریم ورک, ایک میگا فریم ورک جو ڈیولپ ہوتا ہے بچوں کے اندر فار ہولڈنگ انفارمیشن, وہ سٹوری ٹیلنگ کا ہے. آپ نے شاید یہ دیکھا ہو کہ چھوٹے بچے جب کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اب میں نے یہ کیا, اس کو میں نے یہ کیا, اور وہ کر یہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنی جو کام کر رہے ہیں اس کی وہ سٹوری خود بنا رہے ہیں تاکہ وہ اس کو کوڈ اچھی طرح میمورائز کر سکیں. تو یہ سٹوری جو ہے یہ بہت ایک بیسک فریم ورک ہے جو ڈیولپمنٹلی بہت ارلی بھی آتا ہے. اٹس اے ویری اسٹرانگ فریم ورک. فینٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. فینٹیسائز سٹوری کا مقصد یہ ہے کہ اس ایک جگہ پہ جب آپ سٹوری پہ کھڑے ہوں تو جو آپ کے پاس کیریکٹرز ہیں وہ آپ کو اگلا قدم دکھاتے ہیں, ان کے بارے میں جو آپ کو پتا وہ اگلا قدم دکھاتے ہیں. تو نالج stops being pieces, it starts being a chain. سٹوری کا مقصد یہ ہے. اور اس سے میموری جو آپ کی ابیلٹی ٹو میمورائز ہے وہ بہت انکریز ہو جاتی ہے. تو مثلاً اگر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سی پی ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, اگر میں الگ الگ ان کو یاد کرنے کی کوشش کروں تو ذرا مشکل ہو جاتا ہے. سی پی یو کو جب میں نے بادشاہ کہا تو سب کو پتا ہے کہ بادشاہ اکیلا تو نہیں بیٹھا ہوتا, تو وہ آٹومیٹ بادشاہ کا نام لینے سے ہی آپ کو پتا چل جائے گا کہ کمپوننٹس ہونے ہیں. انہوں نے سوچنا شروع کر دینا, لیکن سی پی یو کا نام لینے سے انہوں نے سوچنا شروع نہیں کرنا. تو یہاں پہ کر یہ رہے ہیں کہ وہ جو ان کی پہلے سے امیجنیشن ڈیولپ ہوئی ہے, نئی انفارمیشن اس کے ساتھ ہم اٹیچ کر رہے ہیں تاکہ وہ ان کو ہیلپ مل جائے ان انڈرسٹینڈنگ. یہ وہ رینڈم یا بورنگ انفارمیشن نہ رہ جائے, ان کی جو ایگزسٹنگ فینٹیسی اور تھنکنگ ایبلٹیز ہیں وہ ساتھ اس کے مل جائیں. اٹ بیکمز انٹرسٹنگ فار دیم ٹو ڈو اٹ. اس میں شارٹ کمنگز بھی ہو سکتی ہیں. مثلاً بچے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اچھا بادشاہ نے کپڑے کون سے پہنے ہوئے. اب ضروری نہیں ہے کہ ہم جو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس کے لیے یہ سوال یوزفل ہو,
لیکن آن دا ہول یہ دیکھا گیا ہے کہ اسٹوری ٹیلنگ جو ہے وہ نالج آرگنائزیشن، نالج گین، نالج ریٹینشن، ان سب میں، اور آف کورس موٹیویشن اور انٹرسٹ، مطلب خاص طور پہ چھوٹے بچے جو ہیں ان کے لیے موٹیویشن اور انٹرسٹ جو ہے اٹس اے ویری پاورفل فیکٹر کلاس روم سکسیس یا فیلئر میں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اسٹوری ٹیلنگ کے اندر آتی ہیں. تو ناظرین، پھر ہم نے اس ماڈیول میں یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ کس طریقے سے کمپیوٹر آرگنائزیشن جو ہارڈ ویئر کا پارٹ ہے کمپیوٹر سائنس کا، چھٹی جماعت سے لے کے 12ویں جماعت تک، اس کو پڑھانے کا ایک طریقہ کیا ہو سکتا ہے. اس میں آپ یہ پیپر بھی ضرور پڑھیے گا اور چیزیں بھی دیکھنے کی کوشش کریں. تھوڑا سا اگر آپ انوویٹیولی اس کو کرنے کی کوشش کریں تو آپ بچوں سے اس طرح کی کہانیاں ڈسکور کروا سکتے ہیں جس میں وہ ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں، وہ ڈسکور کرنے کی کوشش کریں کہ ایک کمپیوٹر کے اندر کیا ہوتا ہے. بچے میرے خیال میں بڑوں کی نسبت زیادہ اچھا فینٹیسائز کر لیتے ہیں. جی بالکل. ناظرین، ہم یہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ پروگرامنگ جب ہم پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کا ذکر کرتے ہیں چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک، تو اس میں کیا مسائل آتے ہیں. ناظرین، آپ یہ دیکھیں کہ مڈل اسکول جو ہوتا ہے، خاص طور پہ مڈل اسکول، اس وقت بچے یہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جب وہ ہائی اسکول میں جائیں گے اور اس کے بعد FSC کریں گے یا تو وہ اپنا کیا فیلڈ چوز کریں گے. اب اگر ہم کمپیوٹر سائنس میں جو کچھ ہم ان کو کروانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ان کو پٹ آف کر دیں کمپیوٹر سائنس سے یا الیکٹریکل انجینئرنگ سے یا کمپیوٹر انجینئرنگ سے، تو اس کے بعد پھر وہ واپس اس فیلڈ کی طرف نہیں آئیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا میں اور پاکستان کے اندر بھی لڑکیوں کی ریپرزنٹیشن خاص طور پہ بچیوں کی کمپیوٹر سائنس میں، الیکٹریکل انجینئرنگ میں، کمپیوٹر انجینئرنگ میں بہت کم ہے. تو مڈل اسکول ایک ایسا لیول ہوتا ہے جس میں اگر ہم ان کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں، ان کو ایکسائٹ کرنے کی کوشش کریں، ان کو اس فیلڈ کی طرف لانے کی کوشش کریں تو ہم کچھ کر سکتے ہیں. اب پروگرامنگ مشکل کیوں ہے؟ نیوٹنس لاز بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، وہ مشکل ہیں، لیکن نیوٹنس لاز وہ غالباً یاد کر لیتے ہیں. پروگرامنگ کو صرف یاد کرنے سے بات نہیں بنتی ہے. پروگرامنگ اگر آپ یاد کرنے کی کوشش کریں گے صرف، اور جب آپ اس کو پروگرام کرنے کی کوشش کریں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کیا کیا مسائل آتے ہیں. آپ اس کا سنٹیکس آپ کو صحیح استعمال کرنا پڑے گا، آپ کو لاجیکل ایررز ہو سکتا ہے اس میں پڑے ہوئے ہوں. تو جب تک ایک پورا پروگرام نہیں چلے گا، جب تک بہت ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. نیوٹنس کے لاز آپ کو ہو سکتا ہے سمجھ نہ آئے ہوں لیکن آپ نے وہ یاد کر لیے. پروگرامنگ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر آپ کافی ساری چیزوں کا جب ایک ساتھ آپ ٹھیک کر کے نہیں چلائیں گے وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے. اگر وہ پروگرام نہیں چلے گا آپ فوراً پٹ آف ہو جائیں گے. تو دو مسائل کا میں نے ذکر کیا. سنٹیکس جو ہے بڑی ہاریبل ہوتی ہے، وہ ڈرا دیتی ہے لوگوں کو. ایک کوما جو ہے وہ غلط لگا دیا آپ نے، سارا کچھ گڑبڑ ہو گیا. پھر یہ کہ اگر لاجک اس میں غلط ہو گئی، سنٹیکس سارا ٹھیک تھا لیکن لاجک غلط ہو گئی، پھر بھی سارا کچھ گڑبڑ ہو گیا. ڈیبگنگ کرنا سنٹیکس کو اور لاجیکل ایررز کو اٹس ہاریبل، خاص طور پہ بچوں کے لیے. تو ان مسائل کو ساروں کو ہمیں سامنے رکھنا پڑتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کس طریقے سے ہم بچوں کو ایکسائٹ کر سکتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ڈسکوری کس طرح سے کروائی جائے، اس میں لوگوں کو ایکسائٹ کس طرح کیا جائے، اس میں ان کی امیجنیشن سے. تو پھر ہم اسی طرف آتے ہیں، اسٹوری ٹیلنگ کی طرف. آپ نے دیکھا تھا کہ کمپیوٹر آرگنائزیشن کے اندر بھی کسی لمیٹڈ حد تک ہم نے ایک اسٹوری ٹیلنگ کی کوشش کی تھی. کیا یہ پروگرامنگ کے اندر ہیلپ کر سکتی ہے اسٹوری ٹیلنگ؟ بڑا اہم سوال ہے. یس، اسٹوری ہوتی کیا ہے یہ ہمیں ذرا بتائیں. بچوں کو اسٹوریز اتنی اچھی کیوں لگتی ہیں؟ بچوں کو یہ بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ کوئی ان کو اسٹوری سنائے، اور ہر عمر کے بچوں کو. اور بعض دفعہ بچے اسٹوریز بناتے بھی ہیں. ہمارے ہمسائے میں ایک دو چھوٹی چھوٹی بچیاں رہتی ہیں جن کے فادر باہر چلے گئے چھوڑ کے ان کو. وہ جب بھی آتی ہیں وہ ایک اسٹوری بنا کے لاتی ہیں کہ ہمارے ابو آنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ چلے جائیں گے. تو یہ جو ایک بچوں کا حساب کتاب ہے کہ وہ نہ صرف کہانی سننا ان کو بہت مزہ آتا ہے، وہ ان کو کہانیاں بنانا بھی بہت، اور عجیب و غریب وہ کہانیاں بناتے ہیں، ان کے ذہن میں آتی ہیں یہ باتیں. پہلی بات تو میں کہوں کہ لوگ ابھی تک یہ سائیکالوجسٹ، فلاسفرز دیکھنے کی کوشش کریں کہ اسٹوری اصل میں ہوتی کیا ہے، کیونکہ یہ ایک نالج ریپرزنٹیشن، نالج آرگنائزیشن سسٹم ہے، لیکن یہ بہت ہی مسٹیریس ہے ان مینی ویز. لیکن اس میں ہر چیز کی ایک سمپل ڈسکرپشن دی جا سکتی ہے جو کہ کچھ حد تک صحیح ہوتی ہے. اسٹوری کا ایک بگننگ ہوتا ہے، ایک اینڈ ہوتا ہے، سیکوینشل ہوتی ہے، اس کے اندر سیکوینس ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ اس کا سیکوینس جو ہوتا ہے وہ لاجیکل یا کویزا لاجیکل ہوتا ہے،
کہ اچھا اب میں کہیں پہ جا رہا ہوں تو جنگل آ گیا. اب جنگل آ گیا تو رات میک سینس, یہ لاجیکل نہیں ہے, کوئزا لاجیکل ہے. میں ڈروں گا, یہ اٹس ناؤ کلوزر ٹو لاجیکل. تو یہ ہر کمپوننٹ, ہر کڑی جو ہوتی ہے وہ دوسری کڑی کے ساتھ اس کی ریلیشن شپ ہوتی ہے, ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. پھر اس کے اندر گولز ہوتے ہیں. جن بچوں کا آپ کہہ رہے ہیں وہ اب والد جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں, تو ہی بیکمز کہ جی ہر چیز جو ہے وہ انہیں, ہر خواب انہیں کے ساتھ منسلک ہے, کیونکہ وہ یہاں پہ نہیں ہے. تو اینی تھنگ دیٹ از کین بی تھاٹ آف ایز گڈ, وہ تب ہوگی جب وہ آئیں گے. تو وہ بھی ہو گیا ایک کہ آپ کا گول ہو گیا, آپ کے کیریکٹر ہو گیا, جن کے گولز ہیں آپ نے کچھ گولز کچھ کیریکٹر کو دے دیے, کچھ گولز کسی اور کیریکٹر کو دے دیے. اور اس طرح یہ ایک بہت کمپلیکیٹڈ انٹر لنکڈ سسٹم بن گیا, جس میں سیکوینس بھی ہے, سیکوینس کے کمپوننٹس کے آپ آپس میں ریلیشن شپ بھی ہیں, اس کے اندر اوور آل کچھ گولز بھی ہیں, اس کے اندر لوکل لیول گولز بھی ہیں, اور اس کے اندر کیریکٹرز بھی ہیں جو ان ساری چیزوں کو, کوئی ایک کیریکٹر کے پاس کچھ چیزیں ہیں, کچھ دوسرے کیریکٹر کے پاس کچھ دوسری چیزیں, اور یہ اوور آل سسٹم کے اندر ڈیوائیڈڈ اپ پیسز جو ہیں یہ ایک طرف کو جا رہے ہیں, ایک اوور آل گول کی طرف جا رہے ہیں. ہر ایک کا اپنا, ہر ایک کی اپنی رسپانسبلٹی ہے, ہر ایک اپنا کردار ادا کر رہا ہے, اور پروگریشن چلتی جا رہی ہے سیکوینشلی. تو یہ ایبسٹریکٹ لیول پہ اس کو ہم ایک سٹوری کہہ سکتے ہیں. ہم نے دیکھا بڑا کریٹو ہے کام, یہ بچوں کے لیے بھی بہت زیادہ کریٹو ہے, اور اس میں سیلف ایکسپریشن اور سیلف ڈسکوری بہت ہے کہ بچے اپنے آپ کو اسی طرح ایکسپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا ناظرین, اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر تو وہ اسٹوری اس طرح کی ہو کہ اس میں کلرڈ کارٹون بھی آ جائیں اور بچے وہ کلرڈ کارٹون خود سے بنا سکیں, یا ایک اینیمیشن کی اسٹوری خود سے بنا سکیں, تو اور بھی زیادہ ان کو مزہ آئے گا. اس میں ان کی ایکسائٹمنٹ آ جائے گی, ان کی فینٹیسی آ جائے گی. اس میں جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ اس میں بچے کس طریقے سے کوشش کریں گے کہ وہ اس کو ایکسپریس کرنے کی, ایک کیریکٹر ہوگا تو اس کی خاص کچھ پراپرٹیز ہوں گی, وہ ہمیشہ اس پراپرٹیز کے ساتھ, تو یہ چیز بھی اس میں آ جائے گی. چلے اب یاسر میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں ملا نصر الدین کی, اور آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کا پروگرامنگ کے ساتھ کیا تعلق ہے. ملا نصر الدین ایک دن کہیں باہر جا رہے تھے, تو ان کو معلوم ہوا کہ ایک بندہ ہے جو بہت سارے سوال پوچھتا ہے, اور وہ کسی عقل مند آدمی کے پاس گیا تھا سوال پوچھنے کے لیے. تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو سوالوں کا جواب نہیں ہے تمہارے, تم ملا نصر الدین کے پاس چلے جاؤ, اس لیے کہ وہ بہت عالم آدمی ہے. تو وہ ملا نصر الدین کے پاس آ گیا. تو ملا نصر الدین سے اس نے کہا کہ میں آپ سے بہت سارے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ پوچھیں, لیکن ایک شرط ہے. اب یہ شرط کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر تم یہ شرط پوری کرو گے تو میں تمہیں سوالوں کا جواب دوں گا. اس نے کہا کیا شرط ہے؟ اس نے کہا تم ایک سوال پوچھو گے, میں تمہارا ایک ایپل, وہ آدمی ایپل بیچتا تھا یا اس کے پاس ایپل تھے بہت سارے, تم ایک سوال پوچھو گے, میں تمہارا ایک ایپل کھاؤں گا اور اس کے بعد اس کا جواب دوں گا. تو یہ اس نے کہا کہ اگر تم ایک سوال پوچھو گے تو میں تمہارا ایک ایپل کھاؤں گا اور پھر میں ایک جواب دوں گا. اس میں آپ یاسر سوچ سکتے ہیں, میں ابھی آپ سے جی ایک تو کنڈیشنل ہے, ساتھ ساتھ کہ کنڈیشن لگ گئی کہ اگر اف دین, تو یہ میرے خیال میں ایک بنیادی کمپوننٹ ہوتا ہے پروگرامنگ کا, الگوریدمس کا. پھر ایک کاسٹ بھی آ گئی. اگر آپ کے پاس بہت سے سوال ہیں لیکن ہر ایک جو ہے آپ کو ایک ایپل کاسٹ کر رہا ہے, تو آپ کی آرڈرنگ بھی آ گئی. اب سوالوں کو کسی قسم کی پرائیورٹی دینی ضروری ہوگی. اسی طرح مطلب اس میں اور کھولے دیں تو اس میں اور بہت سی چیزیں. تو اچھا, اب مزے کی بات یہ کہ اس بندے کے پاس 10 یا 12 ایپل تھے, ہم ایزیوم کر لیتے ہیں 10 ایپل تھے. اس نے ایک سوال پوچھا, انہوں نے ایک ایپل کھایا. پھر انہوں نے دوسرا سوال پوچھا, انہوں نے دوسرا ایپل کھایا. پھر انہوں نے تیسرا سوال پوچھا, انہوں نے تیسرا ایپل کھایا. اب یہ اس میں اٹریشن چل رہی ہے, اسٹاپ کنڈیشن بھی امپلیسٹ ہے, ایپل فائنائٹ ہے. جی. تو ایک طرح کا فار لوپ چل رہا ہے, جو ایک کنسٹرکٹ ہے, بڑی امپورٹنٹ سمجھانا بچوں کو. جب اس کے ایپل ختم ہو گئے تو اس نے ایک اور سوال پوچھا, اور وہ یہ سوال پوچھا اس نے کہ آپ نے میرے سارے سوالوں کا تو جواب دے دیا, لیکن ایک سوال رہ گیا, اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ نے اتنے سارے ایپل کیسے کھا لیے. اچھا, اب وہ جو فار لوپ تھا اس سے ہم باہر نکل آئے, جس فار لوپ کے اندر وہ ایک سوال پوچھتا تھا اور ملا ایک ایپل کھاتے تھے اور پھر اس کا جواب دیتے تھے. اب ہم اس لوپ سے باہر نکل آئے, جو ایک کنسٹرکٹ تھا. تو ملا نے مسکرا کے اس کی طرف دیکھا
اور کہا کہ اب تو میں اس سوال کا جواب نہیں دوں گا اس لیے کہ تمہارے پاس ایپل ہی نہیں. تو یاسر اس کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ کہتے ہیں کہ یہ کچھ ڈسپلنس ڈرائی ہوتے ہیں, تو سٹوری ٹیلنگ کا مطلب ڈرائی کہ ان میں مزہ یا مزاح یا فینٹسی یا جو بھی آپ کہیں, جو بھی مزیدار چیزیں وہ کم ہوتی ہیں. سٹوری ٹیلنگ کا ایک یہ بھی ایلیمنٹ ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو ری انٹروڈیوس کر دیتا ہے ان واٹ کین بی اے ڈرائی پروسیس آف لرننگ. اس کے اندر باقی چیزیں بھی آ جاتی ہیں, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ شروع میں اس طرح کی چیزیں بچوں کو ڈرائی لگتی ہیں, لیکن آپ کمپیوٹر سائنٹسٹ ہیں, میں نے بھی پروگرامنگ کافی کی ہوئی ہے, آہستہ آہستہ ہوتا ہی ہے کہ وہ جو چیزیں پہلے ڈرائی لگتی تھیں اتنی دفعہ ان کے ساتھ مزہ ایسوسیٹ ہوا ہے کہ وہ بذات خود مزیدار لگنی شروع ہو جائے. اب جو آپ ایک کوئی زبردست کوڈ لکھیں تو آپ کو وہ ایسا ہی مزہ آتا ہے جیسے آپ کو 10 سیب کھانے سے بچپن میں آیا کرتا تھا, یا آپ کو فروٹ چاٹ مل گئی یا جو بھی مل گیا, وہ اب اسی طرح وہ ایسوسیشن کے تھرو وہ بہت مزیدار چیز ہو گئی. تو ناظرین, یہ جو سٹوری ٹیلنگ کا طریقہ ہے یہ ہمارا نہیں ہے, یہ مختلف لوگوں نے اس کو ٹرائی کیا ہے, اور مختلف لوگوں نے اس کے لیے ایک سافٹ ویئر پیکج بھی بنائے ہیں, جس میں سے ایلس www.alice.org پہ اگر آپ جائیں تو اس میں انہوں نے ایک مزیدار پلیٹ فارم بنایا ہے جس میں بچوں کو انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ سٹوری ٹیلنگ کریں کارٹونز کے ذریعے سے, اینیمیٹ کرنے کے ذریعے سے, جس میں مزے کی بات یہ کہ اس میں کوئی سنٹیکس ایرر نہیں ہو سکتی. سنٹیکس ایرر اس لیے نہیں ہو سکتے کہ وہ ڈریگ کر کے لاتے ہیں ایک انسٹرکشن کو, تو اس لیے کاما یا فل سٹاپ کی آپ کی غلطی نہیں ہو سکتی. اس میں لاجک ایررز بھی نہیں ہو سکتے اس لیے کہ وہ ابھی پروگرام پورا چلا نہیں ہوتا, پورا بنا نہیں ہوتا کہ وہ اس کو اینیمیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں. تو اگر آپ نے ایک کارٹون کیریکٹر کو بنایا ہے کہ وہ یہاں سے اٹھ کے یہاں پہ آیا ہے اور لیفٹ ڈائریکشن میں اس کو مڑنا چاہیے, تو اگر وہ رائٹ ڈائریکشن میں مڑ رہا ہے تو آپ اس کو پہلے ہی ٹھیک کر کے دیکھ لیں گے. تو وہ جو ڈیبگنگ ہے یا جو لاجک ایررز ہیں وہ آپ ساتھ ساتھ چیک کرتے جاتے ہیں اور ان کو ٹھیک کرتے جاتے ہیں. بیسکلی یہاں پہ وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ لاجک کو اسپیشل ریزننگ سے سپورٹ کریں. آپ اگر ایون جو سینئر کمپیوٹر سائنٹسٹ وہ کئی دفعہ کہتے ہیں کہ اچھا یہاں پہ کوڈ میں پہنچے اس کو ادھر جانا چاہیے, ادھر بات تو لاجک کی وہ کر رہے ہیں کہ لاجکلی اس کنڈیشنل میں جانا چاہیے, لیکن وہ جو اسپیچ ہے وہ اپنی اسپیشل اسپیچ استعمال کرتے ہیں. یہ پروگرام کوشش یہ کر رہا ہے کہ لاجیکل ابیلٹیز جو شاید ویک ہوں ابھی ان کو اسپیشل ابیلٹیز کے ساتھ سپورٹ کر رہا ہے تاکہ which are much more strongly developed and develop earlier in children. تو اس میں وہ بچوں کو یہ انکریج کرتے ہیں کہ پہلے تو وہ کہانی لکھیں, کہانی سوچیں پہلے, اس کے بعد وہ کہانی لکھیں, اور اس کے بعد وہ ایلس کے اندر پروگرام کر رہے ہیں اپنی کہانی کو. تو جب وہ کہانی سوچتے ہیں, جب وہ کہانی لکھتے ہیں, اور جب وہ کہانی پروگرام کرتے ہیں, تو پروگرامنگ کا جو ہوا تھا وہ نکل جاتا ہے ان کا. اور وہ جب کسی بچے کو دکھاتے ہیں, اپنے دوستوں کو دکھاتے ہیں, اپنے کولیگس کو اپنے پیرنٹس کو دکھاتے ہیں, تو اس میں ان کو فوراً فیڈ بیک مل جاتا ہے. پروگرامنگ کے حوالے سے انہیں کوئی فیڈ بیک نہیں دے گا, لیکن کہانی پہ ان کو فیڈ بیک ضرور دے دیں گے لوگ. تو اس لحاظ سے نوٹ یہ کیا گیا ہے کہ جن لوگوں نے اس طریقے سے پروگرامنگ سیکھنے کی کوشش کی ہے, خاص طور پہ لڑکیوں نے, یہ ایلس جو ہے لڑکیوں کے لیے لکھی گئی, ان کی چانسز کہ وہ بعد میں کمپیوٹر سائنس کو یا کمپیوٹر انجینئرنگ کو اپنا پروفیشن بنانے کی کوشش کریں یا اس میں مزید پڑھائی کرنے, اس کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو ناظرین, پروگرامنگ پڑھانے کے بہت سارے انوویٹو طریقے ہو سکتے ہیں. ہم نے صرف ایک طریقہ بھی آپ کے سامنے رکھا, کس طریقے سے ہم ڈسکوری لرننگ کرا سکتے ہیں. ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کمپیوٹر الگوریتھمس یا جو بیسک سائنسز ہیں کمپیوٹر سائنس کی, تھنکنگ جہاں پہ آتی ہے, پرابلم سالونگ جہاں پہ آتی ہے, اس کے حوالے سے. تو یہ جو کام ہے یہ ہمارا پرابلمز آف لرننگ کے کورس کے اندر 2 اسٹوڈنٹس ارسلان آصف اور محمد متین ڈار کی ہیلپ سے ہم نے ایک پائلٹ اسٹڈی کی تھی. اکثر جو ہم چیزیں اس میں ڈسکس کریں گے وہ ان کے پیپر سے ماخوذ ہوں گی. آپ اگر چاہیں تو ان کا اوریجنل پیپر بھی پڑھ سکتے ہیں. تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو بیسک الگوریتھمز ہیں وہ بچوں سے, چھٹی جماعت کے بچوں سے یا اور بھی کم عمر کے بچوں سے وہ ڈسکور کروانے کی کوشش کریں. اب ہمارے کریکولم میں تو آپ نے دیکھا یاسر کہ ان چیزوں کو شامل ہی نہیں کیا جاتا, یہ سلیبائی میں ہے ہی نہیں, اور شاید اس وجہ سے یہ نہیں ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت مشکل چیزیں ہیں, یہ سمجھائی نہیں جا سکتی. ہم سمجھانے کی بات نہیں کریں, ہم تو ڈسکور کروانے کی بات کریں. اور ہمارا جو پائلٹ اسٹڈیز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ چھوٹے بچے بڑی آسانی کے ساتھ, ان کے لیے کمپیوٹر آرگنائزیشن پڑھنا شاید مشکل ہو, ان کے لیے پروگرامنگ پڑھنا شاید مشکل ہو جو آپ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہ چیزیں تو بالکل
نیشنل طریقے سے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اس میں جو چیلنجز ہیں ہمارے لیے ایز این انسٹرکٹر وہ کیا آتے ہیں. سب سے بڑا چیلنج جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس کے بلڈنگ بلاکس ہم کیسے بنائیں, ہم ڈسکوری اور ایکسائٹمنٹ اور وہ سارا کچھ کیسے پیدا کر سکیں, اور اے سی ایم کی ریکمنڈیشنز کے تحت ہم یہ ساری چیزیں جو تھیوری کے انڈر آتی ہیں وہ ان کو کیسے کرا سکیں. ناظرین, اگر ہم ان سے یہ کہیں گے کہ اگر ہم سارٹنگ کی بات کریں, سارٹنگ ایک بہت بنیادی چیز ہے جس پہ بہت ریسرچ ہوئی ہے کمپیوٹر سائنس کے اندر, کہ سارٹنگ کا مرج سارٹ یا انسرشن سارٹ یا کوئک سارٹ یا کاؤنٹنگ سارٹ الگورتھم وہ ڈسکور کر دیں تو انہیں نہیں پتا مرج سارٹ کیا ہوتا ہے. تو اس طرح کی ڈسکوری تو نہیں ہو سکتی. اب مسئلہ یہ کہ ہم ان کو کچھ بلڈنگ بلاک دے دیں اور وہ بلڈنگ بلاک اس طرح کے ہوں, اور یہ سب سے بڑا چیلنج ہے ناظرین اس کے اندر, وہ بلڈنگ بلاک ایسا ہو کہ وہ اس کو استعمال کر سکیں, ان کے لیے اٹریکٹیو ہو, پرووک ہوں وہ استعمال, اور اس کو استعمال کرنے کے سے مرج سارٹ ہی بن سکتا ہو. تو پھر وہ اس کو ہم نے ہمیشہ یہ نوٹ کیا کہ وہ اس کو ڈسکور کرنے میں کامیاب ہوں گے. مثال کے طور پہ ناظرین یہ دیکھیں, یہ ہم نے ہمارے اسٹوڈنٹس نے ایکسپیریمنٹ کیا, ہم نے بھی یہ ایکسپیریمنٹ کیا کہ ہمارے پاس 4 یلو بلاکس ہیں اور ان کی رائٹ سائڈ پر ایک بلو بلاک پڑا ہوا ہے, جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ ہماری ان پٹ ہے. ہم کیا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ بلو بلاک کو لیفٹ سائڈ پہ لیں. اب جب ہم بچوں سے کہتے ہیں کہ یہ بلو بلاک کو ہم لیفٹ سائڈ پہ لانا چاہتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں اسے اٹھاتے ہیں اور جا کے لیفٹ سائڈ پہ لے آتے ہیں. پھر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ رولز آف دا گیم میں شامل نہیں ہے, یہ ایک طرح کا گیم ہے نا, یہ رولز آف دا گیم میں یہ چیز شامل نہیں ہے. رولز آف دا گیم میں یہ شامل ہے کہ تم 2 بلاکس کو آپس میں ان کی پوزیشن کو انٹرچینج کر سکتے ہو, اور وہ والے بلاکس کو جو ایڈجسٹنٹ ہو, جو نیبرنگ ہو, ان کو انٹرچینج کر سکتے ہو. تم یہ نہیں کر سکتے کہ آخری یلو بلاک کو اور ادھر والے آخری بلو بلاک کو انٹرچینج کر دو, وہ تو فوراً سے مسئلہ تمہارا حل ہو جائے گا. تو یہ رولز آف دا گیم تھوڑا سا ان کو بتانا پڑے گا, اور یہ ان کا بلڈنگ بلاک بن جائے گا کہ اب انہوں نے کرنا کیا ہے کہ وہ کر کیا سکتے ہیں. جو بلڈنگ بلاک ہے وہ کیا ہے, وہ 2 جو بلاکس آپس میں قریب قریب پڑے ہوئے ہیں ان کو انٹرچینج کر سکتے ہیں. تو اب دیکھیں ناظرین, ہم نے جب ان سے یہ کہا کہ اب تم انٹرچینج کر سکتے ہو, تو بچوں نے فوری طور پہ یہ کیا کہ ایک یلو بلاک کو ایک بلو بلاک سے انٹرچینج کر دیا. یاسر آپ ذرا اس پہ غور کریں کہ اس ایک آپریشن کرنے سے, جو بیسک آپریشن تھا, جو بلڈنگ بلاک تھا, اس آپریشن کو ہم بلڈنگ بلاک کہہ رہے ہیں, اس کو کرنے سے ان کو فائنل سٹیٹ یا ڈیزائرڈ سٹیٹ نہیں ملی جی, لیکن وہ یہ سوچ رہے ہوں گے اپنے ذہن میں کہ اب ہم ڈیزائرڈ سٹیٹ کے قریب آ گئے. جی. تو یہ جو طریقہ ہے سوچنے کا, پرابلم سالونگ, یہ تو بڑی ایڈوانس سٹیٹ ہے. جی بالکل. آپ اس کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ جب بھی ہم کسی کو رولز آف دا گیم یا ایک آپریٹر دیتے ہیں تو بچوں کا یہ جنرل ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ ایکسپلور کریں, کہ وہ آپریٹر کو اپلائی کریں گے, پھر ان اپلائی کریں گے, پھر دوسری تیسری دفعہ اپلائی کریں گے, ریپیٹ, وہ ایکسپلور کریں گے کہ اس آپریٹر کے ساتھ میں کیا کیا کر سکتا ہوں. اور اس کے اندر یہ تو کیونکہ اسٹریٹ فارورڈ ایک کوشچن ہے جو آپ نے پرابلم آپ نے بتائی, اس لیے ویری لائکلی کہ ایون جسٹ یوزنگ دا آپریٹر ونس ان کو پتا چل جائے گا کہ یہ میں نے سب گول پہ پہنچ گیا ہوں جو فائنل گول تھا میرا, اور اگر ریپیٹڈ اپلیکیشن کروں گا کس ایجنٹ کے اوپر تو ہم فائنل گول کی طرف پہنچ جائیں گے. لیکن جنرلی اگر بلڈنگ بلاکس اٹریکٹیو دیں گے تو وہ ایکسپلور کریں گے ان کو اپلائی کر کے, اور یہ اس طرح ان کی ہر طرح سے نالج گین ہوگی. چاہے وہ آپ ایک گول کو سالو وہ کر لیں گے, لیکن ان کی اور طرح سے بھی آئیڈیاز آئیں گے. سو دا کی از ٹو ہیو گڈ بلڈنگ بلاکس, اٹریکٹیو بلڈنگ بلاکس وچ ٹریگر دی نیچرل سینس آف پلے اینڈ ایکسپیریمنٹیشن. تو ناظرین اب آپ یہ دیکھیں, یہ جو سمپل تھا میں نے آپ کو طریقہ بتایا کہ بلو بلاک کو ہم نے لیفٹ سائڈ پہ لے کر آنا ہے. تھوڑی دیر تک جب یہ بچے کھیلتے ہیں تو ان کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ کس طرح سے کر رہے ہیں. یہ کرنے کے بعد اب آپ مثال کے طور پہ ان کو ببل سارٹ ڈسکور کروانا چاہتے ہیں, وہ ڈسکور نہیں کر سکیں گے, لیکن آپ کو ان کو ایک چھوٹا سا بلڈنگ بلاک بنا کے دینا پڑے گا. اب سوال چیلنج آپ کے لیے کہ ببل سارٹ کے لیے, اس کے بعد مرج سارٹ کی بات کریں گے, اس کے بعد انسرشن سارٹ کی بات کریں گے, اس کے بعد کوئک سارٹ کی. ببل سارٹ کی اس وقت ببل سارٹ کے لیے وہ کون سا بلڈنگ بلاک جس کو آپ نے آپریٹر کہا وہ کون سا ہوگا؟ مثال کے طور پہ اگر میں بلو بلاک کو میں کہوں کہ یہ ایک نمبر ہے, اس کو کسی نمبر کے ساتھ ایسوسیٹ کر دوں, وہ بلو بلاک کون سا بلاک بلو ہے؟ کلر ساروں کے ایک ہیں لیکن نمبرڈ ہیں, اب بلاکس پہ نمبر لگے ہوئے ہیں,
اور نمبر اس طرح سے لگے ہوئے ہیں کہ انٹیجرز ہیں 5 4 3 2 5 6. ہم چاہ رہے ہیں کہ بچوں سے یہ کہیں، اور پہلے بلڈنگ بلاک ہم نے ان کا بنانا ہے ایک ببل سارٹ کے لیے، اور بلڈنگ بلاک جب ان کو سمجھ آ جائے گا تو پھر وہ آگے چلیں گے نا، پھر وہ فائنل ببل سارٹ کو ڈسکور خود سے کریں گے. تو بلڈنگ بلاک یہ ہے کہ کسی طریقے سے رولز آف دا گیم وہی ہے کہ دو ایڈجسٹنٹ بلڈنگ بلاکس کو وہ انٹرچینج کر سکتے ہیں. دیکھیں وہ پرانی نالج سے ہم کس طرح سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اب ہم نے کہنا یہ ہے کہ جو سب سے چھوٹا نمبر والا بلاک ہے، بلو بلاک نہیں، سب سے چھوٹے نمبر والا بلاک جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ آ جائے. تو پہلے تو وہ چھوٹے نمبر والا بلاک جو ہے اس کو پن پوائنٹ کرنے کی کوشش کریں گے، جو وہ کر لیں گے آسانی کے ساتھ. ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ اتنی پرائر نالج ہے بچوں کی، چوتھی جماعت کے، پانچویں جماعت کے، چھٹی جماعت کے، کہ ان کو پتا ہے کہ کون سا نمبر بڑا ہے، کون سا نمبر چھوٹا ہے، سب سے چھوٹا نمبر کون سا ہے. 5 بلاکس ہیں بڑی آسانی کے ساتھ. اب وہ ان کے ذہن میں بلو بلاک بن جائے گا. اب یاسر ان کے لیے یہ بڑا آسان تھا کہ وہ اس کو شفٹ کرتے کرتے لے آئے اور اس کو لیفٹ سائڈ پہ لے آئے. یہ ان کو اگر بلڈنگ بلاک سمجھ آ جائے کہ کس طرح سے سب سے چھوٹے نمبر والا بلاک جو ہے اس کو لیفٹ سائڈ پہ لے کر آنا ہے، تو اب ہم یہ کلیم کرتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا کلیم ہے جس کو ہم نے ویریفائی کیا، ہمارے اسٹوڈنٹس نے ویریفائی کیا اس پروجیکٹ کے اندر، کہ وہ بڑی آسانی سے ببل سارٹ ڈسکور کر سکتے ہیں. تو اس میں اب آپ دیکھیں جو مزے کی بات ہے کہ اس میں جو پرابلم تھا، ایک بڑا پرابلم ہے ببل سارٹ والا، ایک چھوٹا پرابلم ہے اس کے اندر کہ جو سب سے چھوٹا ایلیمنٹ ہے اس کو لیفٹ سائڈ پہ لانا. اس چھوٹے پرابلم یا اس چھوٹے آپریٹر کے اندر ایک اور آپریٹر ہے کہ ان کو سویپ کر کے لانا. تو کس طرح سے ہمارا ذہن جو ہے وہ، اور بچوں کا ذہن بڑی آسانی کے ساتھ پرابلم کو ڈیوائڈ کرتا ہے اور ریکرسively ڈیوائڈ کرتا ہے. ایک سولوشن کے اندر، ایک بڑے سولوشن کے اندر ایک چھوٹا سولوشن، اس چھوٹے سولوشن کے اندر ایک اور چھوٹا سولوشن، وہ سالو ہوتا ہے، اس کے بعد بڑا پرابلم سالو ہوتا ہے، اس کے بعد بڑا پرابلم سالو ہوتا ہے. وہ کس طرح سے پہلے ٹاپ سے باٹم کی طرف جاتے ہیں، ان کی سوچ جاتی ہوگی، میں یہ کہہ رہا ہوں، اور پھر باٹم سے اوپر کی طرف جاتی ہوگی. تو ناظرین یہ جو سوچ ہے جو چھوٹے بچے بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اچھا، اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ آپ اگر کر کے دیکھیں بچوں کے ساتھ، کہ جب یہ سب سے چھوٹا بلاک وہ لیفٹ سائڈ پہ لے آئے، اب ان سے کہیں کہ اچھا یہ تو تم نے کر لیا، اب ببل سارٹ تو ابھی ڈسکور کرنا ہے تم نے، وہ تو سارٹڈ تو نہیں ہوئی ہے رے، اب وہ کیا کریں گے؟ اور یہ آپ ان کو بتائیں نا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. وہ کیا کریں گے؟ وہ اب پھر یہی کریں کہ جو سب سے چھوٹا ایلیمنٹ ہے اس کو لیفٹ سائڈ پہ لائیں، وہ تو پہلے ہی لیفٹ سائڈ کے اوپر ہے. اب ان کو آپ سوچنے کا موقع دیں اور ڈسکور کرنے کا موقع دیں. اور اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں، جو جیسا کہ ہم نے نوٹ کیا، کہ اب وہ یہ کہیں گے کہ وہ چھوٹا ایلیمنٹ تو آ گیا، اس کے بعد جو چھوٹا ایلیمنٹ ہے اب وہ جس طرح سے بھی اسے ایکسپریس کرنے کی کوشش کریں، کچھ بچے اور طرح سے ایکسپریس کریں، کچھ اور طرح سے لیکن وہ یہ کہیں گے کہ یہ ارے کا اب سائز ایک طرح سے کم ہو گیا، اور سائز کم ہونے سے پرابلم ڈیوائڈ ہوگی، اور اب جو نیکسٹ چھوٹا ایلیمنٹ ہے اس کو لیفٹ سائڈ پہ لانے کی کوشش کریں گے، اور اس طرح سے ببل سارٹ ڈسکور ہو جائے گا. یا پھر آپ کچھ کہیں گے اس کے بارے میں؟ جی، اس کے اندر بہت لیئرز ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ پہلے وہ پہلا آپریٹر موومنٹ کا آپریٹر، اس کے بعد پھر ان کو اس موومنٹ کا آپریٹر کو وہ لنک کرتے ہیں ایک گول سٹیٹ سے کہ بلو والا سب سے ادھر ہونا چاہیے. تو کب تک میں یہ کرتا رہا ہوں، آپریٹر اپلائی کرتا رہا ہوں، موونگ ون ایکسچینجنگ، یہ لوپ کب تک چلتا رہے، کب تک چلتا رہے، اور یہ پروگرامر کو بھی یہی کچھ کرنا پڑتا ہے. بالکل. اب اس میں ناظرین آپ دیکھیں، اور یہ پلیز میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ اس کو جاری رکھیے گا، کہ کس طریقے سے بچے لاجیکل تھنکنگ کر رہے ہیں یا ایک الگوریتھم چلا رہے ہیں کمپیوٹر کو استعمال کیے بغیر. بالکل. تو اگر کمپیوٹر ان کے پاس ہو تو اسے شاید وہ پروگرام کر کے بھی دیکھ لیں، لیکن اگر کمپیوٹر نہیں ہے ان کے پاس، اور بہت سارے بچوں کے پاس نہیں ہوگا، تو یہ تھنکنگ بتاتے خود کتنی یوزفل ہوگی. بہت یوزفل ہوگی، کیونکہ ایک تو یہ جنرل پرابلم سالونگ کا حصہ ہے، اور دوسرا یہ تھنکنگ آ جائے تو پھر سنٹیکس سیکھنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ کم از کم آپ سنٹیکس کو کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے ساتھ وہ آپ کو معلوم ہوتا ہے. ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ بھی دیکھیں کہ جب وہ ببل سارٹ ڈسکور کرتے ہیں تو وہ بھی یہ بھی ڈسکور کر رہے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ میں آئی کین ایک ہائرارکی پہ ایک لوپ چل رہا ہے، اس کے اوپر ایک اور لوپ چلا دوں میں، ایک یہ بھی ڈسکور، اور ان اور لوپس کے کنڈیشنل بھی بہت کلیئر ہو گئے کہ اچھا اب میں 1 تو میں نے سارٹ کر دیا، 2 کو جب میں سارٹ کر رہا ہوں کب تک میں سواپ کرتا رہا ہوں جب تک وہ ادھر والے نمبر سے چھوٹا ہے. جی.
تو یہ سب چیزیں یہ ساری تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے بچے 5ویں 6ٹھی جماعت کے بچے وہ پروگرامنگ کر رہے ہیں؟ میں بالکل یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پروگرامنگ کے کمپوننٹس ہیں سنٹیکس کے علاوہ وہ ہینڈل کرنے وہ اس قابل ہیں کہ وہ سارا کچھ کر سکتے ہیں یہ، اور عام زندگی میں کرتے ہیں. جی جی. ناظرین، یہ جیسا کہ ہم نے آپ کو ببل سارٹ کے بارے میں بتایا، اب آپ انسرشن سارٹ کے حساب سے ذرا دیکھیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جو سب سے بڑا چیلنج ہے انسٹرکٹر کا وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے انسرشن سارٹ ڈسکور کروائے، اور ڈسکور کرانے کے لیے کیا سب سے بڑا چیلنج ہے کہ وہ اس کا ایک بلڈنگ بلاک یا آپریٹر بنا کے دے، وہ آپریٹر کے جس کو وہ ریپیٹڈلی استعمال کریں. پہلے تو وہ کمفرٹیبل ہوں اس کے ساتھ، اس کے بعد ریپیٹڈلی جب وہ استعمال کریں تو لا محالہ وہ انسرشن سارٹ ہی بن جائے. اب وہ کس طرح سے اسے استعمال کریں گے، کتنے انٹیلیجنٹلی اسے استعمال کریں گے، کس لوپ میں استعمال کریں گے، ان کے ذہن کی جو سوچ ہے وہ کیسے چل رہی ہوگی، یہ ان پہ ڈپینڈ کرتی ہے. اس میں بہت ساری ویریشن پاسبل ہے. جیسے انسرشن سارٹ کے اندر جو آپریٹر آپ کو بنا کے دینا ہوگا، یہ آپ کا کام ہوگا، یہ انسٹرکٹر کا بیسک رسپانسبلٹی ہوگی. وہ یہ کہ ہمارے پاس یہ سامنے دیکھیں ان پٹ نظر آ رہی ہے، جس میں پہلے 1 2 3 4 5 نمبر سارٹڈ ہیں، 6واں نمبر جو ہے وہ سارٹڈ نہیں ہے. اب جو آپ نے آپریٹر بنانا ہے یا ان کو بتانا ہے کہ یہ کس طریقے سے کروں، وہ یہ کہ یہ جو آخری نمبر ہے یہ اپنی سارٹڈ پوزیشن میں نہیں ہے، اس کو کسی طریقے سے سارٹڈ پوزیشن میں وہ لے آئیں. رولز آف دا گیم وہی ہیں کہ جو ہم نے نیلے بلاک اور یلو بلاک کی بات کی تھی وہی چل رہا ہے ہماری پرائر نالج. اور وہ دیکھیں کتنی یوزفل نالج ہے. وہ ہم نے جب ڈسکرائب کیا تھا تو ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ تو ایک بہت ہی بچوں کی چیز ہے، لیکن کتنی پاورفل وہ کانسیپٹ ہے جس کانسیپٹ کو ہم ببل سارٹ میں استعمال کر چکے ہیں، اب یہ انسرشن سارٹ میں استعمال کر رہے ہیں. اب وہ بلو بلاک کو ہم نے رائٹ پہ نہیں لے کے آنا، بلکہ اس کی اپنی صحیح جگہ پہ لے کے آنا ہے. تو یہ ایک ہائر لیول کانسیپٹ ہے جو ان کو سوچنا پڑے گا کہ جو بھی ایلیمنٹ آخر میں پڑا ہوا ہے اس کو اپنی صحیح جگہ کا کیا مطلب ہے کہ اس کے اس سائڈ پہ جو ایلیمنٹ ہو وہ اس سے زیادہ ہو، اور جو اس سائڈ پہ ایلیمنٹ ہے وہ اس سے چھوٹا ہو، تاکہ یہ ایک سارٹڈ سیکوینس بن جائے. تو رولز آف دا گیم وہی کہ وہ نیبرنگ ایلیمنٹس کو جو ساتھ ساتھ پڑے ہوئے ہیں بلاکس، ان کو انٹرچینج کر سکتے ہیں. تو ناظرین، جب آپ یہ پرابلم کسی کو دیں گے، اگر وہ پہلے پرابلم سالو کر چکے ہیں نیلا بلاک والا، یا اس سے پہلے ببل سارٹ کے اندر جو ہم نے بلڈنگ بلاک بنایا تھا کہ سب سے چھوٹا ایلیمنٹ لیفٹ سائڈ پہ آ جائے، تو وہ یہ بھی سالو کر لیں گے. اب جب وہ یہ سالو کر لیں گے تو اس کے بعد جو چیلنج ہوگا وہ بڑا مزیدار ہوگا کہ اب ہمارے پاس ایک انسارٹڈ ارے ہے، اور اس انسارٹڈ ارے میں یہ بلڈنگ بلاک ہم کیسے استعمال کریں. اس کا میرے خیال میں شاید وہ جواب نہ دے سکیں. پھر آپ کہیں کہ اس کا کچھ حصہ سارٹڈ ہو گیا اور آدھا حصہ سارٹڈ ہو گیا، آدھا حصہ سارٹڈ نہیں ہوا ہے. اب وہ بتائیں، اب آپ ان سے پوچھیں، ان سے ڈسکور کروانے کی کوشش کریں کہ کیا اب وہ بلڈنگ بلاک استعمال کر کے یہ انسرشن سارٹ کا الگورتھم ڈسکور کر سکتے ہیں. کیا خیال ہے یاسر آپ کا؟ میرے خیال میں یہ کمپلیکس ہوگا، ببل سارٹ سے تھوڑا سا زیادہ، اور ہونا بھی چاہیے. خاص طور پہ ان کے لیے کافی ہوتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ میں ببل سارٹ کیوں نہ شروع کر دوں یہاں پہ. یہ ٹینڈنسی ہوگی، اور اس سے بہت اس سے انہیں پتہ چلے گا کہ جو آپریٹرز ہیں ان میں فنڈامنٹل ڈفرنس کیا ہے. جو آپ کے پاس رولز آف دا گیم اور آپریٹرز ہیں وہ کس طرح دو الگوریدمز بناتے ہیں، ان میں چھوٹا سا چینج کرنے سے کس طرح الگوریدمز تبدیل ہو جاتے ہیں. مطلب ان میں ان کے جو آپریٹرز ہیں ان میں سملیرٹی بھی ہے، لیکن ان میں تھوڑا سا فرق بھی ہے، اور ان کو استعمال کرتے ہوئے نیچرلی ہم کس طرح سے دو نئے الگوریتھمز یا دو پرانے الگوریتھمز کو دوبارہ ری ڈسکور کر لیں. بالکل. ناظرین، یہ آپ کے سامنے مرج سارٹ کا ہم نے ڈسکور کروانا چاہ رہے ہیں. تو یا صرف بات یہ ہوئی کہ کسی طریقے سے ہمیں بلڈنگ بلاک بنانا چاہیے. جیسے مرج سارٹ کا جو بلڈنگ بلاک ہے یہ ہم نے آپ کے سامنے بنانے کی کوشش کی ہوئی ہے. اس میں 2 سارٹڈ سیکوینسز دیے ہوئے. اب ان کو بلاکس آپ دے دیں، 4 بلاک یا 5 بلاک ایک سائڈ پہ پڑے ہوئے ہوں جن پہ نمبرز انکریزنگ ہوں، اور اسی طرح سے ایک اور بلاکس کا سیکوینس ہو جس میں بھی سارٹڈ سیکوینس ہو. تو آپ کے پاس ریڈ بلاکس ہیں اور بلو بلاکس ہیں. ریڈ بلاکس کے نمبر بھی بڑھتے جاتے ہیں، چھوٹے نمبر سے شروع ہوتا ہے بڑھتے جاتے ہیں. بلو بلاکس کے نمبر بھی چھوٹے نمبر سے شروع ہوتا ہے اور بڑھتے جاتے ہیں. یہ ہماری ان پٹ ہے. تو ہمارے پاس 2 سیکوینسز ہیں، بلو بلاکس، ریڈ بلاکس. وہ بھی سارٹڈ ہے، یہ بھی سارٹڈ ہے. ہم کرنا کیا چاہتے ہیں، وہ پرابلم ڈسکرپشن کیا ہے، آؤٹ پٹ کیا ہے. پرابلم کیا ہم سمجھتے ہیں. آؤٹ پٹ یہ ہے کہ ہم ان دونوں کو کسی طریقے سے مرج کر دیں اور وہ سارٹڈ ہو.
اب آپ بچوں کو یہ کوشش کروائیں کہ وہ پرانے اپنے انسرشن سارٹ اور مرج، جیسے آپ نے کہا کہ ان کو ٹینڈنسی یہی ہوگی کہ وہ اس استعمال کرنے کی کوشش کریں، وہ استعمال نہ کریں، اور کسی طریقے سے جو یہ سارٹڈ سیکوینس ہیں بذات خود سارٹڈ، ان کے یہ جو پراپرٹی ہے کہ یہ پہلے سے سارٹڈ ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. کیا وہ ان دونوں کو مرج کر سکتے ہیں اس پراپرٹی کو استعمال کرتے ہوئے کہ بلو بلاکس بھی سارٹڈ ہیں اور ریڈ بلاکس بھی سارٹڈ ہے؟ یہ ایک بڑا مزیدار چیلنج یا گیم ہوگا بچوں کو کروانے کے لیے. کیا خیال ہے آپ کا؟ زیادہ چیلنجنگ ہوگا؟ یہ اور بھی چیلنجنگ ہو گیا اس سے. لیکن ان ایکسرسائز سے ہو کیا رہا ہے، جو بچوں کو سیلینس، فرق لاجیکل آپریشنز کی، فرق کنسپچل آپریشن کی امپورٹنس ان کانسیکوینسز، اس کے اوپر پریکٹس دی جا رہی ہے. اور یہ میرے خیال میں ایک تو کمپیوٹیشن اس سے سمجھ آتی ہے، لیکن اس سے جنرل تھنکنگ ایبلٹی کے اوپر بھی ایک بہت پازیٹیو افیکٹ ہوتا ہے. وہ کولیبریٹ بھی کر سکتے ہیں، اور وہ کولیبریٹ بھی کر سکتے ہیں آپس میں. دے کین شیئر، دے کین پوائنٹ آؤٹ، اسٹارٹ پرابلم سالونگ. بالکل ناظرین، اسی طرح سے پھر ہم کوئک سارٹ کے بارے میں بھی کر سکتے ہیں. اس میں ہمارا جو بیسک بلڈنگ بلاک ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہمارے پاس ایک بہت سارے بلاکس پڑے ہوئے ہیں جن کے مختلف نمبرز لکھے ہوئے ہیں، سارٹڈ نہیں ہے وہ، اور ہم آؤٹ پٹ سارٹڈ نہیں چاہتے، ہم بلڈنگ بلاک بنا رہے ہیں نا. ہم آؤٹ پٹ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو لیفٹ اور رائٹ سب بلاکس میں ڈیوائڈ کر دیں. لیفٹ والے بلاکس رائٹ بلاکس کے سے چھوٹے ہوں، یعنی لیفٹ کا سارے بلاکس جو ہیں وہ رائٹ کے سارے بلاک سے چھوٹے ہوں، رائٹ بلاک کے سارے بلاکس جو ہیں وہ لیفٹ سے بڑے ہوں. تو یہ بچے کس طرح کرنے کی کوشش کریں گے، یہ آپ ذرا سوچیں. اس میں وہ کوئی نمبر لے لیں گے، اس نمبر کے حوالے سے پھر وہ کچھ کو ادھر ڈالتے جائیں گے، کچھ کو ادھر ڈالتے جائیں گے. لیکن یہ کوئک سارٹ تو نہیں ہوا، یہ تو ایک بلڈنگ بلاک ہوا. اس بلڈنگ بلاک کو استعمال کرتے وہ کوئک سارٹ کیسے بنائیں گے؟ یہ پھر اور بھی زیادہ کمپلیکس ہوتا جاتا ہے. تو اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بلڈنگ بلاکس بنا کے آپ ان سے ڈسکوری کے جو لیولز ہیں وہ بڑھاتے جاتے ہیں، اور جب وہ ایک چھوٹا پرابلم سالو کرتے ہیں اس کے بعد ایک بڑا پرابلم، تو جو سینس آف اچیومنٹ ہوتا ہے، اس سے جو کانفیڈنس ان کو آتا ہے، اس ڈسکوری سے جو کانفیڈنس ان کو آتا ہے، وہ ان کو مدد کرتا ہے. اس میں مزے کی بات ہم نے یہ نوٹ کی کہ ہماری امیجنیشن شاید ہم کو لمٹ کرتی ہو، بچوں کی امیجنیشن ان کو لمٹ نہیں کرتی. تو ناظرین، آج ہم نے اس ماڈیول کے اندر یہ ڈسکس کیا کہ کس طریقے سے جو بیسک الگوریتھمز ہیں جس میں تھنکنگ اور پرابلم سالونگ استعمال ہوتی ہے، اس میں ہم بچوں کو کس طریقے سے ڈسکوری کے اندر مختلف چیزیں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے انسٹرکٹرز کے لیے، وہ صحیح بلڈنگ بلاک بنانا ہے. اور یہ بھی کہ کس طرح یہ جو کمپیوٹر سائنس کا بہت ایک اہم حصہ ہے، اس کو کس طرح اسکول لیول کریکولم میں لایا جائے، تاکہ بچوں کو پتا ہو کہ اچھا یہ مزیدار چیزیں بھی کمپیوٹر سائنس ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف فرق ڈبوں کے نام یاد کرنے کو ہی ہم کمپیوٹر سائنس کہتے ہیں. یقیناً جی. تھینک یو جی. خدا حافظ.